Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel, Bisha. Today we are going to read you a story from Hamara Aka to you. And make sure you leave a like and subscribe all of our channels that you have seen that we have made. اوکے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب ہمارا آقا شروع کی ہوئی ہے. امید ہے کہ آپ نے اس کی پچھلی ویڈیوز دیکھ لی ہوں And گی leave a like. اور انجوائے بھی کیا ہوگا. شاہنواز، آج ماما آپ کو یہ جو پارٹ ہم پڑھنے لگے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی شروع کیا ہوا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے وحشت کے کرشمے، اور اس میں ہم جو واقعہ نمبر پڑھیں گے وہ ہے 9. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جو پارٹ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ عربوں میں کس قدر جہالت تھی اور کس طرح سے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور بات بات پہ لڑا کرتے تھے، ہے نا؟ ہاں جی. Like when they asked their God, like a rock, they asked their rock that give that thank you God, thank you rock. ہاں جی. تو وہ اپنے جو انہوں نے بتوں کا جو پتھر تھے ان کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا اور اس طرح سے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا اس میں واقعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، شرارت اور بےہودگی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی جس کا مظاہرہ ہر موقع پر ہوتا رہتا تھا. بڑے بڑے ہولناک فتنے ان کی شرارت سے پیدا ہوتے رہتے تھے مگر وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتے تھے. کرتوت کہتے ہیں نوٹی حرکتیں، شرارتوں سے. مثلاً ایک واقعہ سنیں. حاطب بن قیس ایک شخص تھا، ان کے پاس بنی ثعلبہ کا ایک آدمی مہمان آیا. حاطب اپنے مہمان کو لے کر ایک بازار میں گیا جس کا نام سوق بن قینقاع تھا. ہاں جی، کیا کہنا ہے؟ That they were so bewakoof, they couldn't even keep it off them. ہاں جی، اب آرام سے کہانی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں اس وقت ایک بڑا شریر اور فسادی شخص پھر رہا تھا جس کا نام یزید بن حارث تھا. یزید اس مہمان کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی اجنبی آدمی ہے. شرارت جو سوجی تو ایک یہودی سے کہنے لگا، اگر تو اس اجنبی مسافر کی کمر میں زور سے ایک لات مارو، یعنی کہ کک کرو، تو میں تجھے اپنی چادر دے دوں گا، یعنی کہ میں اپنے تمہیں کپڑے دے دوں گا. اب اتنے وہ بدتمیز لوگ تھے کہ کوئی اسٹرینجر ان کو نظر آتا تھا تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. وہ یہودی یعنی کہ وہ جو جیو تھا وہ تیار ہو گیا، مگر اس نے اپنی اجرت پیش کی مانگی. اس نے کہا کہ پہلے تو مجھے ایڈوانس میں دو، مجھے پہلے اپنی یہ جو منی ہے، یہ جو چادر ہے، یہ مجھ کو پہلے ہی دو، اس کے بعد پھر میں اس کو پیچھے سے کک کروں گا. اس پر یزید نے اپنے بدن پر سے چادر اتار کر اس کے حوالے کی اور کہا، لے اب تماشا دیکھ. یہودی تیار ہو کر بہت آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا، وہ جو اسٹرینجر تھا نا، اور موقع دیکھ کر اس کو اتنی زور سے لات ماری، یعنی کہ کک کیا کہ غریب مہمان اوندھے منہ گرتے گرتے بچا. جب لوگوں نے یہ تماشا دیکھا تو ہنسنے اور ٹھٹھے مارنے لگے اور ان کو تفریح کا اچھا خاصا موقع ہاتھ آ گیا. اب یہ کوئی بات اچھی ہے شاہنواز کے کوئی گر جائے اس طرح سے، کسی کو آپ ٹھوک کر اس طرح سے ٹھڈا ماریں اور Like کک you کریں؟ throw something on ہاں them, جی، and then they fall down, and then you start making fun of them. Exactly. That would be so rude ہاں جی. and unhappy. ہاں جی. مہمان نے لات کھا کر اپنے میزبان کو مدد کے لیے پکارا. وہ آیا تو میزبان کی کہانی، مہمان کی زبانی واقعہ سن کر نہایت غضبناک ہوا. وہ مہمان جو بیچارہ آیا ہوا تھا، جس نے اپنے ہوسٹ کو بلایا، اس نے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے یہاں پہ مہمان کے طور پہ بلایا تھا اور یہ دیکھو تمہارے علاقے میں لوگ میرے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں. اور وہ جو ہوسٹ تھا وہ اتنا غصہ آ گیا اس کو. اس نے کیا، وہ جس نے اس اسٹرینجر کو بلایا تھا نا اپنے گھر، تو وہ آیا، اس کو جب اس نے سنا کہ اس طرح سے میرے مہمان کے ساتھ کیا، اس نے اپنے تلوار نکالی اور وہ جو یہودی تھا اس کی گردن کو کاٹ دیا، کھوپڑی اڑا دی. کھوپڑی اڑانے کو کہتے ہیں گردن کو کاٹ دیا تلوار سے. Like he took his sword out, ہاں he جی. took off the shelter, he sharpened it at home, and then he sliced him ہاں جی. quickly through his neck before he took out his talwar. ہاں جی. His friend's talwar. یزید کو یہودی کے مارے جانے کی خبر ہوئی تو وہ دوڑا ہوا چلا آیا. وہ جو بندہ تھا نا جس نے کہا تھا میں تمہیں انعام دوں گا، وہ اس کو جب پتہ چلا اور وہ دوڑا آیا اور کہ وہ حاطب کا کام تمام کر دے اور تلوار لے کر اس پر جھپٹا اور وہ بچ کر نکل گیا. اتفاقاً اس کے خیمے میں بنی معاویہ کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. یزید جب حاطب کو ڈھونڈتا ہوا اس کے خیمے میں گیا تو اس شخص کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، اگر حاطب بھاگ گیا تو کیا ہوا، اس کا بدلہ اس شخص سے کیوں نہ لیا جائے جو اس کے خیمے میں بیٹھا ہے. Was Hatib? حاطب وہ بندہ تھا نا، وہ جو کہ ہوسٹ تھا. تو اچھا، اس کا بدلہ اس شخص سے کیوں نہ لیا جائے جو اس کے خیمے میں بیٹھا ہے اور اس وقت اس کا قائم مقام ہے. حالانکہ بنی معاویہ کے اس شخص کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا قصہ ہوا، مگر یزید نے غصے میں آ کر فوراً اس پر حملہ کر دیا. 1 سیکنڈ کے بعد اس کی لاش فرش خاک پر تڑپ رہی تھی. اس پر اوس اور خزرج کے قبائل کے درمیان اس زور و شور کی جنگ ہوئی کہ خدا کی پناہ.
لڑائی کے دوران بعض لوگوں نے باہم صلح کروانا چاہی اور یہ چاہا کہ دونوں فریقوں کا جو مالی اور جانی نقصان ہوا ہے اس کا تاوان اور معاوضہ ادا کر دیں. What's freaky? فریقین یعنی کہ پارٹیز جو تھی نا دونوں. مگر قبیلہ اوس کے سردار عمرو بن نعمان اور خزرج کے رئیس حزیر بن سماک نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. قبیلہ کہتے ہیں ٹرائب کو. وہاں پہ پرانے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا, لوگ چھوٹے چھوٹے فیملیز, چھوٹے چھوٹے ٹرائبز ہوتے تھے جو کہ اکٹھے ہو کے رہتے تھے, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. And then have a party. ہاں جی, اور پروٹیکٹ کرتے تھے. جب دونوں طرف کے ہزاروں آدمی قتل ہو چکے, اب دیکھو ایک چھوٹی سی لڑائی تھی جو کہ پتہ ہے وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اس بندے نے ایک اسٹرینجر کو کل کیا, اس کے بعد پھر ساری اس طرح سے قتل ہوتے گئے لوگ, اور بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکیں, سینکڑوں بچے یتیم ہو چکے, تب جا کر کہیں لڑائی تھمی. جاہلیت کی تاریخ میں یہ لڑائی جنگ حاطب کے نام سے مشہور ہے. غرض یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. تو دوستو ہم اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں. شانواز, آپ نے کچھ سیکھا ہے کہ کس طرح سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور کس طرح سے آپ پرانے زمانے میں they used to have a lot of fights with their talwars, bow and arrows, axes, on small things like I want you to come over to my house tomorrow, and then he forgets, then he takes out his axe and then throws it onto his head. ہاں جی بالکل. And then he تو dies. آپ کو سمجھ میں لگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس زمانے میں بھیجا تھا جبکہ ہر طرف لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. And you came in. ہاں جی, Make sure you always believe in Allah. ہاں جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو, چاہے لڑائی کرتے ہو, چاہے تم صلح کے ساتھ رہتے ہو, اللہ تعالیٰ تم کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. And تو اگر Allah Ta'ala will give you a punishment if you fight with innocent peoples, and believe in Allah. If you don't, you will believe in idols and you will believe in other stuff. ہاں جی, اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو He will get angry and give you a very bad punishment. ہاں جی, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا. لوگوں حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم started telling everyone about Allah. Allah's one. Do namaz. Allah's one. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں, اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے, تم جو لڑائیاں کرتے رہتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے, تم لوگ اور stealing. ہاں جی, تو ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے طور پہ ہم کیا کرتے ہوتے ہیں شانواز؟ درود شریف. چلیں اب درود شریف سنائیں, اس کے بعد پھر ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اللہم صلی اللہ محمدin وعلی آل محمدin کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمدin وعلی آل محمدin کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ ہم کو صحت دے, اے اللہ ہم کو شفا دے. Always read this. اچھا دوستو, انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. Don't forget to subscribe our channel, leave a like and join our channels as well. اللہ حافظ. اللہ حافظ.